أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جن حلال چیزوں کی طرف تمہارا دل مائل ہوتا ہے ان کی لذت حاصل کرنے سے اپنے آپ کو منع نہ کرو۔ جن حلال چیزوں کی طرف تمہارا دل رغبت کرتا ہے ان کی لذت حاصل کرو، تو اپنے آپ کو روکو نہ ان کی لذت حاصل کرنے سے۔ جس طرح عیسائیوں کے علماء اور جو ان کے راہب تھے، درویش، انہوں نے کھانے پینے کی عمدہ اور جو لذیذ چیزیں تھیں یا عورتیں تھیں ان کو اپنے پر حرام کر دیا اور اپنے آپ کو گرجوں میں بند کر دیا، اور بعض دنیا کی سیر کو نکل گئے۔ تو اے مسلمانوں، تم ان کی طرح حد سے نہ بڑھنا۔ تو تمہارے لیے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تم ان کو اپنے اوپر خود سے حرام نہ کرو۔ عورتیں ہو گئیں، کھانے کی چیزیں ہو گئیں، پینے کی چیزیں ہو گئیں، جن میں تمہاری رغبت ہو دل کی، جس میں تمہارا دل مائل ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر بھی آپ دیکھیں تو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ان حلال چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں تم ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کرنے لگے ہوئے ہو؟ کیوں ان چیزوں سے لذت حاصل نہیں کرتے جن چیزوں کو خدا نے تمہیں لذت کے لیے، آرام کے لیے اور برکت کے لیے دیا ہے؟ اسی طرح ایک اور سورۃ الاعراف، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ تو آپ کہیے کہ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے؟ خدا نے ایک زینت کی چیز تمہیں دی ہے تو تم نے اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا۔ اور حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ تو تم نے جو حلال چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر تم نے حرام کر لیے، حلال چیزوں کو تم استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں اس طرح کون کرتے تھے؟ عیسائی، راہب اور علماء، کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیتے تھے کہ ہمیں اچھا کھانا نہیں کھانا، ہمیں اچھا پانی نہیں پینا، ٹھنڈا مشروب نہیں پینا، عورتوں کے نزدیک نہیں جانا۔ تو جو چیزیں اللہ نے تم پر حلال کی ہیں تم ان کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما کو آپس میں بھائی بنایا۔ تو ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو درداء سے ملنے گئے، تو اب ان کے گھر گئے تو انہوں نے حضرت ام درداء کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کے بھائی جو ابو درداء ہیں ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، تو میں نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے۔ تو اب
جب حضرت ابو درداء آئے تو انہوں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا کہ بھئی حضرت سلمان تشریف لائے ہوئے ہیں، کھانا تیار کیا اور کھانا ان کے آگے لگایا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کھائیے۔ تو اب حضرت سلمان وہ کہنے لگے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو درداء نے کھانا کھایا۔ اب جب رات ہوئی تو حضرت ابو درداء نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت سلمان نے کہا سو جائیں، وہ سو گئے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر کہا سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ رہ گیا تو اب وہ دونوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز تہجد پڑھی۔ تو پھر حضرت سلمان نے کہا کہ آپ کے رب کا بھی آپ پر حق ہے اور آپ کے نفس کا بھی آپ کے پر حق ہے اور آپ کے اہل یعنی بیوی وغیرہ کا بھی آپ پر حق ہے، اور ہر حقدار کو اس کا حق ادا کریں۔ تو حضرت ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے حضور کو فرمایا کہ میں نے ایسا کیا کہ میرا روزہ تھا، ان کا روزہ نہیں تھا، میں ساری رات نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں سو جاؤ سو جاؤ، آخری وقت فجر سے پہلے انہوں نے کہا کہ اٹھ کر اب نماز پڑھ لو۔ تو میں نے اس طرح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے فرمایا ابو درداء سلمان نے جو کہا اس نے سچ کہا، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں تم ان کو اپنے پر کیوں حرام کرنے لگے ہوئے ہو؟ مت ان کو اپنے پر حرام کرو۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام میں سے چند کے اصحاب میں سے چند نفوس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خلوت میں آپ کی عبادت کے متعلق سوال کیا کہ حضور کی عبادت کے متعلق بتائیں۔ اب جب انہوں نے سنا نا تو پھر بعض صحابہ نے کہا تھا کہ میں تو کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور کسی صحابی نے کہا میں تو گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی صحابی نے کہا میں تو بستر پہ نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا فلاں فلاں لوگوں کا کیا حال ہے جو اس طرح کہتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ میں تو نکاح نہیں کروں گا، میں تو گوشت نہیں کھاؤں گا، میں تو بستر پہ نہیں جاؤں گا، مگر میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو سوتا بھی ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو کھاتا بھی ہوں، اور میں تو عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، میں تو عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یعنی کہنے کا مقصد پھر اس حدیث کے معنی یہ نکلے کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے اوپر حلال کر دیں آپ ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کون ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ خویلہ بنت حکیم جو حضرت عثمان بن مظعون کے نکاح میں تھیں وہ میرے پاس آئیں، بی بی عائشہ کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عجیب و غریب حالت دیکھی، تو آپ نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ خویلہ کی یہ اتنی بری حالت کس طرح ہے؟ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جس عورت کا خامد روز روزہ رکھتا ہو اور ساری رات نماز پڑھتا ہو وہ اس عورت کی طرح ہے جس کا کوئی خامد ہی نہ ہو۔ جس عورت کا خامد روزانہ روزہ رکھے اور ساری رات نماز ہی پڑھتا رہے تو وہ عورت اور اس عورت میں کیا فرق ہے جس کا کوئی خامد ہی نہ ہو؟ اس کے خامد ہونے کے باوجود ویسے ہی ہے جیسے اس کا خامد نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو بلوایا، ان کا بلاؤ اس کو۔ جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے فرمایا عثمان کیا تم میری سنت کو سے اعراض کرنے لگے؟ میری سنت کو تم نے چھوڑنے لگے؟ انہوں نے کہا نہیں با خدا یا رسول اللہ میں تو آپ کی سنت کو طلب کرنے والوں میں سے ہوں، آپ کی سنت کو طلب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میری یعنی آپ سمجھا رہے تھے ان کو یعنی کہ تم میری سنت کو طلب کرتے ہو جبکہ میں تو سوتا بھی ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں تو کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں، میں تو عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان اللہ سے ڈرو کیونکہ تمہارے اہل بیوی کا بھی تمہارے پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے پر حق ہے، اور تمہارے نفس کا بھی تمہارے پر حق ہے۔
سو تم روزہ رکھو اور کھاؤ بھی اور پیو بھی اور نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔ اب نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ساری رات نماز پڑھتے رہو اور سو ہی نہ، تمہاری نفس کا بھی تمہارے پر حق ہے۔ پھر ایک اور روایت میں مصنف عبدالرزاق سنن دارمی اور بے شمار میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون سے ملے اور آپ نے فرمایا، اے عثمان، ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی، یعنی جیسے عیسائیوں کے اوپر رہبانیت فرض کی گئی تھی، ہم پر ویسے رہبانیت فرض نہیں کی گئی۔ کیا تمہارے لیے میری سیرت کے اندر اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میری سیرت تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ نہیں ہے جو تم میرا زندگی کا طریقہ دیکھتے ہو؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اسی طرح امام بخاری نے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی عائشہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ فلاں عورت ہے، اس کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے۔ یا رسول اللہ، یعنی بی بی عائشہ نے فرمایا یہ ایک فلانی عورت ہے، اس کی نمازوں کا بڑا چرچا، یعنی یہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی نمازیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، اتنا عمل کرو جو ہمیشہ کر سکو، اتنا عمل کرو جو ہمیشہ کر سکو۔ بخدا اللہ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک کہ تم نہ اکتاؤ، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر بندہ ہمیشگی اختیار کرے۔ پسندیدہ اللہ کے نزدیک عمل وہ ہے، اتنا عمل رکھ لو جو ہمیشہ رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دین آسان ہے، جو شخص اس دین کو مشکل بنانے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اور اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ تو یہ اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر اصل میں بات یہ بتائی کہ جن چیزوں کو، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو، ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال کر دی ہے، عورتیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، کھانا تمہارے لیے حلال کی ہے، پینا تمہارے لیے حلال کی ہے، سونا تمہارے لیے حرام تو نہیں ہے، سونا تمہارے لیے حلال کی ہے۔ تو جو حلال چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں تو تم ان کو شریعت کے قانون کے اندر رہتے ہوئے انجوائے کرو۔ آگے فرمایا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ رزق سے کھاؤ۔ مزید آگے فرمایا جا رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ کے دیے ہوئے حلال پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق کو کھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق کو کھانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، مگر مفسرین علماء کرام وہ یہ فرماتی ہیں کہ اصل میں یہاں صرف کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے بلکہ پینا بھی ہے، اور صرف پینا ہی نہیں ہے، لباس بھی ہے، اور صرف لباس ہی نہیں، مکان بھی ہے، اور مکان ہی نہیں بلکہ سواری بھی ہے، سواری بھی ہے، اور صرف سواری ہی نہیں، ازواج بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو یعنی جو اللہ نے نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں، اور اب آپ کہیں گے مگر اس آیت کے اندر تو اللہ نے کھانے کا حکم فرمایا ہے، تو کھانے کا اس لیے حکم فرمایا کہ کھانا انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ بیوی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، کھانے اور پینے کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، کپڑے اور سواری کے بغیر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے، مگر کھانے پینے کے بغیر، اس لیے کھانے کا پہلے ذکر فرما دیا۔ پہلے بھی اسی کی تائید کے اندر، اسی کی سپورٹ میں آگے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو صرف کھانا نہیں ہے، پینا بھی ہے، سواری بھی ہے، مکان بھی ہے،
لباس بھی ہے، ازواج بھی ہے۔ تو اس لیے کھانے اور لباس میں جو اللہ نے لذیذ اور مرغوب چیزیں دی ہیں تم ان کو استعمال کرو۔ تو بعض علماء اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں کو ترک کرنا یا اعراض کرنا افضل ہے، حالانکہ قرآن کیا کہہ رہے کہ نہیں، ان کو ترک نہیں کرنا، مگر بعض مفسرین قرآن حدیث سے اس چیز کو نکالتے ہیں علماء، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے اعراض کرنا زیادہ افضل ہے تاکہ انسان نفسانی خواہشات کا غلام ہی نہ بن جائے، نفسانی خواہشات کا غلام نہ بن جائے۔ لیکن بعض علماء اور مفسرین نے کہا کہ جب اللہ نے انسان کو وسعت دی ہے تو پھر وہ اس وسعت کو اختیار کرے، اور اس وسعت کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اس کو اختیار کرے۔ تو لذیذ کھانے یعنی اللہ نے آپ کو، آپ کی جیب کو، آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوشت کی استطاعت دی ہے تو آپ گوشت کھائیں، اگر دال کی دی ہے تو بہترین دال کھائیں، اگر سبزی کی دی ہے تو بہترین سبزی کھائیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو استطاعت تو گوشت کی دی ہے، اچھے کھانا کھانے کی دی ہے، اچھا کپڑا پہننے کی دی ہے، اچھا مکان رکھنے کی دی ہے، اچھی سواری رکھنے کی دی ہے، اچھی عورت رکھنے کی دی ہے، اور آپ کیا کریں کہ سواری، جب خدا نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ موٹر سائیکل رکھ سکتے ہیں تو آپ سائیکل رکھ کر بیٹھ جائیں، آپ کار رکھ سکتے ہیں تو آپ موٹر سائیکل رکھ کر بیٹھ جائیں، آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں تو آپ ہلکا لباس پہن کر بیٹھ جائیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ اس کو، جو اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، اگر بنگلے کی دی ہے تو وہ بنگلے میں رہے، اگر کوئی کوٹھی کی دی ہے کوٹھی میں رہے، مکان کی دی ہے مکان میں رہے، جھونپڑی کی دی ہے جھونپڑی میں رہے۔ اللہ نے جو اس کو استطاعت دی ہے اس کے اندر، اس کے مطابق رہے۔ اب یہ نہیں کہ چوری کر کر تو وہ کہ نہیں مجھے بنگلے کے اندر ہی رہے، نہیں، جو اس کو استطاعت دی گئی ہے اس کے اندر رہے۔ تو میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی محمد یوسف علی نگینہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا گاڑی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اچھی سے اچھی رکھو، جتنی اس نے استطاعت دی ہے۔ اگر سزوکی کی ہے تو سزوکی رکھو، اور اگر کوئی اچھی گاڑی مرسڈیز کی ہے تو مرسڈیز رکھو، اور اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ، اچھے سے اچھا لباس پہنو جو اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے، مگر دین بابوں والا ہونا چاہیے۔ دین 1400 سال پرانا، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے جو اس کو اللہ نے حیثیت دی ہے۔ اگر وہی بات کہ اگر حیثیت موٹر سائیکل کی ہے تو موٹر سائیکل رکھیں، اگر حیثیت گاڑی کی ہے تو گاڑی رکھیں، اگر حیثیت سائیکل کی ہے تو سائیکل رکھیں۔ تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگ دست ہو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرے۔ تو اللہ ہر شخص کو اس کے مطابق مکلف کرتا ہے جتنا اس کو دیا ہے، جتنا اس کو دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو دیا سائیکل کا تو وہ موٹر سائیکل رکھے، اور موٹر سائیکل کا دیا تو وہ اب وہ 24 گھنٹے وہ غلط ذرائع سے وہ گاڑی رکھنے کی کوشش کرے، نہیں۔ تو جو چیز، اس لیے بعض علماء اور مفسرین نے کہا کہ ان چیزوں سے اعراض کرنا بہتر ہے، بعض تاکہ نفس جو ہے وہ ان خواہشات کا صرف غلامی نہ بن جائے، اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اور اگر وسعت دی ہے اس کے مطابق خرچ کرو، جو ان سے ویسے کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں جو مل جاتا تھا آپ کھا لیتے تھے، کبھی گوشت اور میٹھی چیزوں کی طرح عمدہ اور لذیذ طعام تناول فرماتے تھے، اور کبھی جب حالات جیسے ہوتے تھے تو آپ نمک، زیتون تیل، سرکے کے ساتھ جو کی روٹی کھا لیتے تھے۔ تو کبھی ایسا بھی تھا کہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے اور پیٹ پر 2 پتھر بھی باندھے، اور کبھی سیر ہو کر کھانا تناول فرمایا۔ تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی مبارک کو اپنانا چاہیے. اصل چیز یہ فرمائی جا رہی ہے. آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا. وَلَكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُمُ الْأَيْمَانَ، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا. جو تو تم بے مقصد قسمیں کھاتے ہو نا اٹھتے بیٹھتے، ان پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا، لیکن جو تمہاری پختہ قسمیں ہیں نا ان پر تمہاری گرفت فرمائے گا. وَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، سو ان کا کفارہ یا تو 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا ہے جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان مسکینوں کو کپڑا دینا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ پاؤ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو ان میں سے کسی چیز کا قادر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو جو ان میں سے اس چیز پر قادر نہ ہو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں اس آیت کے حوالے سے، اس کا تو شان نزول جن سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم ان پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، جس کا بھی پیچھے ذکر گزرا. تم اب ہوا کیا کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر عورتوں اور گوشت کو حرام کر لیا تھا. تو انہوں نے کہا، یعنی بعض مسلمانوں نے بھی اپنے اوپر عورتوں کو حرام کر لیا تھا اور گوشت کو حرام کر لیا تھا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو قسمیں کھا چکے ہیں کہ ہم عورتوں کے نزدیک نہیں جائیں گے، ہم گوشت نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب ہماری ان قسموں کا کیا بنے گا جو ہم قسمیں کھا چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے مقصد قسموں پر گرفت نہیں فرمائے گا، جو تمہاری فضول بے مقصد کی جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جس میں ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا تم قرآن کے خلاف جا رہی ہو، ایسی قسموں کی جو انسان ہے ایسا نہیں. تو اصل میں خلاصہ یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے عورتیں، گوشت، رات کی نیند ترک کرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اللہ پاک نے اسی لیے ان کو منع کیا کہ جو کام عیسائیوں نے کیا تھا وہ تم نہ کرنا، کہ تم بھی اپنے پر حلال چیزوں کو حرام کر دو. تو اب ان مسلمانوں نے بھی قسمیں کھائی تھیں ہم عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، کھائیں گے نہیں، سوئیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ان پر کفارہ لازم کر دیا، یعنی وہ قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں، قسمیں توڑ دیں، کفارہ ادا کریں. تو لہٰذا قسمیں کھانا بری بات بھی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اور قانون کے دائرے سے باہر نکل کر قسمیں کھانا وہ پھر بری بات بھی ہے. تو قسم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قسم کھائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قسم کھانے کا اللہ نے حکم دیا کہ آپ قسم کھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قسمیں کھائی ہیں قرآن کریم میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، روشن ستارے کی قسم جب وہ غروب ہوا، لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم فرماتا ہوں، والشمس وضحاها، سورج اور اس کی چمک کی قسم، والضحى واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ تاریکی کا پردہ ڈالے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. اسی طرح بے شمار آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کا حکم دیا گیا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی وہ دائمی عذاب برحق ہے؟ آپ کہیے ہاں، میرے رب کی قسم وہ برحق ہے،
تم میرے رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ہاں میرے رب کی قسم، حضور کو قسم کھانے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ، اور کافروں نے کہا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہیں میرے رب عالم الغیب کی قسم، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت ضرور آئے گی۔ تو فقہا کے نزدیک گو کہ قسم کھانا مباح ہے، لیکن بہت زیادہ قسمیں کھانا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ قسم کھانے کی مذمت کی ہے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ آتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ سنیں جو بڑا قسمیں کھانے والا، انتہائی ذلیل ہو، بڑا قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہو۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کسوف میں فرمایا اے محمد کی امت، اللہ کی قسم اللہ سے زیادہ اس پر کوئی غیرت دار نہیں ہے کہ اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے، اور اے امت محمد اللہ کی قسم اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور رو زیادہ۔ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو تم زیادہ رو اور ہنسو کم۔ اس ایک حدیث کے اندر، ایک بات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قسم اٹھائی۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا، اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا، اللہ کی قسم میں ضرور قریش سے جنگ کروں گا۔ پھر فرمایا انشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے بہانہ نہ بناؤ، جن سے مقصد نیکی، خدا خوفی اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہنا ہو۔ اس لیے ایسی قسمیں کھانے سے منع فرمایا گیا کہ وہ نیکی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بندہ ایسی قسم کھا لے کہ وہ قسم کھا لے کہ میں نیکی نہیں کروں گا، میں قسم اس نے اٹھا لی میں نیکی نہیں کروں گا، میں خدا خوفی نہیں کروں گا، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، اور پھر اور نیک کاموں سے، اب ان سارے کاموں سے وہ کہے کہ نہیں اگر میں قسم توڑوں تو یہ تو گناہ کی بات ہے کہ میں قسم توڑوں، میں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے، یہ تو کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، مگر ایک نیکی کو پورا کرنے کے بہانے 10 اور نیکیاں وہ چھوڑے بیٹھا ہے، 10 اور نیکیاں۔ تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ نیکی کر کے قسم توڑے اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی چیز کی قسم کھائی پھر وہ اس چیز کے خلاف کرنے کو بہتر جانے۔ کسی بندے نے کوئی ایسی قسم کھا لی مگر اب اس کو پتہ چلا، اس کے علم میں آیا کہ اس کے جو خلاف چیز ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو وہ اس قسم کے خلاف کرے، یعنی وہ قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جیسے کہ آیت میں فرمایا گیا، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا غلام آزاد کرو، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہو تو وہ پھر 3 دن کے روزے رکھیے، 3 دن کے روزے۔ اور کھانے کی مقدار میں فقہائے احناف، فقہا کا اختلاف ہے آپس میں۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک ہر مسکین کو 1 کلو گندم دی جائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہر مسکین کو 2 کلو گندم یا 4 کلو کھجور یا جو دیے جائیں، یا پھر ان کی قیمت دے دی جائے، تب اس قسم کا کفارہ ہوگا۔ تو قسم کا کفارہ جو ان سے یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑے پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر یہ تینوں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں یا اس کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ، ایسی قسمیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، آیتیں، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔